السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میرا ٹاپک ہے ہیلپر سے ریلیٹڈ، کیونکہ کچھ ایسی کمنٹس آئی تھی جس میں کافی زیادہ جو ہے میرے سبسکرائبرز نے کہا تھا کہ ہم ہیلپرز ہیں، تو ہیلپرز کی جاب کا کیا اسکوپ ہے، کس طرح وہاں پہ جاب ہوتی ہے، کیا سیلری پیکیج ہوگا، وہ تمام چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو باقی اب ہیلپرس میں آ جاتے ہیں، تو ہیلپر میں سب سے زیادہ اسکوپ ہے پورے عراق میں وہ میکینیکلز والوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی میکینکس اگر اس کو کچھ کام آتا ہے، چاہے وہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ اس کو آتا ہے یا پھر چاہے اس کو آتا ہے یہ مشینری سے ریلیٹڈ آتا ہے، کوئی بھی جیسے میکینیکل انجینئر ہوتا ہے، خیر وہ تو انجینئر ہوتا ہے، لیکن اسی طرح ایک اس کی سپورٹ کے لیے جو ہیلپری جو کرتے ہیں اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکٹریشین کا بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور الیکٹریشین کے بعد مینٹیننس کا جو ہو گیا، یہ سارا ان کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ تو ان کو جو ہے نا کہ مطلب ٹیکنیکل جو آپ کے کام ہیں ان میں کافی زیادہ جو ہے لوگوں کو جو ہے نا یہ بلا لیتے ہیں، اور ان کو سیلریز بھی اچھی دیتے ہیں۔ اور ڈفرینٹ کمپنیز کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے سیلریز کا، لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی ہو، لیکن ان کی سیلریز بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ باقی مجھے کسی اور نے بھی کمنٹ کی کہ میرے خیال میں مزدوری کی کہی تھی کہ میسن اس طرح کوئی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، تو اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا سب سے زیادہ جو اسکوپ ہوتا ہے وہ کنسٹرکشن کمپنیز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہیلپری ایسی سیکھے کہ جس میں جو ہے نا، یا کوئی ایسا کام سیکھے کہ جس میں انہیں فائدہ ہو۔ فار ایگزامپل جیسے اب ایک سول روڈ کہیں پہ بن رہا ہو تو وہاں پہ ہیلپری چاہیے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ کنسٹرکشن میں جو گھر بنانا، یہ سب چیزیں ان میں تو ان کے اپنے ٹینڈرز ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اپنے لیبرز ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہائر کرتی ہیں، لیکن وہ زیادہ عراقیوں کو ہائر کرتی ہے، کیونکہ وہ عربی سے ریلیٹڈ وہ سارا وہی ڈیل کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ان میں۔ تو جو میں آپ کو کام بتا رہا ہوں، میکینکس کا ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہ الیکٹریشین کا ہو گیا، الیکٹریشین کے بعد مینٹیننس کا ہو گیا، جتنا بھی یہ پلمبری ہوگی، یہ سب چیزیں ان کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، اور یہ زیادہ تر فارنر کو بلاتی ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ہے اور مزید جو ہے نا ویڈیوز میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاؤں گا۔ اپنے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو آپ لوگوں کے کوسچنس ہیں جو بھی ہے وہ آپ نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ان سب کے جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہیلپری میں سب سے زیادہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، آپ کا میسن ہو گیا، یہ آپ کا میکینک کا ہو گیا، میکینک کا کام ہو گیا۔ ہیلپری میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے جو 3 جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے، تو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے عراق میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی ان کی ٹائمنگ جو ہے باقیوں سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ٹائمنگ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے عراق میں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو ہیلپرز ہوتے ہیں جو کمپنیز میں جو کام کرتے ہیں وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی جو سیلریز ہیں باقی گلف کنٹری سے کافی اچھی ہوتی ہیں۔ مطلب کہ اگر کوئی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے سعودیہ میں جاتا ہوں یا اس میں، تو سعودیہ میں اور ان چیزوں میں مطلب چاہے دبئی ہو چاہے UAE، تو وہاں پہ وہ سیلری پیکیج آپ کو اس طرح نہیں ملتا جو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے۔ تو ادھر کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سیلری پیکیج اچھا ملتا ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے کزن گیا تھا، یہ دبئی گیا ہے، AC ٹیکنیشین پہ گیا ہے، تو اس کی میرے خیال میں 900 درہم سیلری انہوں نے رکھی ہے، تو یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور ادھر کے جو ہمارے AC ٹیکنیشین ہیں وہ 600 700 ڈالر لے رہے ہیں سیلری، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ان میں فرق کیا ہے۔ اور باقی کھانا پینا رہائش بھی ان کی اپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر یہ ہے کہ ادھر کھانا میرے خیال میں وہ باہر سے کھاتے ہیں، رہائش بھی انہوں نے دی ہوئی ہے۔ تو عراق میں آئیں، اپلائی کریں، یہاں پہ یہ جگہ اچھی ہے، سیلری پیکیج بھی اچھا ہے، اور اپنے جو ہے اچھا۔ باقی ایک بندے نے مجھے کمنٹس کی تھی کہ ہم کیسے اپلائی کریں، مطلب کس طرح ہمیں جابس کا پتہ چلے گا۔ تو ویسے تو میں نے آن لائن بھی پروسیجر بتایا تھا، لیکن بہت سارے ایسے بندے ہیں جو آن لائن ان کو نہیں سمجھ آتی، وہ نہیں کر پاتے۔ تو اس کا بہترین جو حل ہے، تو آپ اپنے جو شہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ وہ ایجنسیاں دیکھیں جو ٹرسٹڈ ہو، جن کے پاس ہیلپری کی کافی زیادہ جابز آتی ہیں۔ اور ان ایجنسیوں کو چیک کرنے کا سب سے بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ پاکستان کی بیورو آف امیگریشنس میں جائیں، ویب سائٹ میں، وہاں پہ ان ایجنسیوں کے نام لسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، نام آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے ان ناموں کو آپ نے جو آپ کے اپنے متعلقہ شہر میں جو ایجنسی ہیں ان کے نام آپ نے کاپی کرنے ہیں۔
کاپی کرنے کے بعد مطلب نوٹ بک پہ یا کسی بک پہ آپ نے نوٹ کر دینے ہیں وہ نام. وہ جیسے ہی آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی آفسز میں آپ فزیکلی وزٹ کریں, ٹھیک ہے. وزٹ کر کے انہیں اپنی سی ویز اپنی سبمٹ کروائیں اور انہیں کہے کہ مجھے جاب چاہیے عراق کے لیے, اگر آپ کے پاس کوئی ہے اویلیبل. اس طرح آپ کریں, اپروچ ایسے کریں. کال کریں گے یا ای میل کریں گے تو وہ اس طرح آپ کو رپلائی نہیں کریں گے. آپ وہاں پہ جائیں, ان کو فزیکل سی وی دیں, اس کے بعد آپ ای میل بھی کر دیں بے شک, لیکن آپ ریسورسز جو ہے نا اس طرح اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کا ضرور کام ہو جائے گا, ٹھیک ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.